سب کو پتا ہے کہ فارمر ڈی جی آئی سے جنرل فیض کا ایشو تھا ارشد کے ساتھ. آئی تھنک وقت آ گیا کہ جنرل فیض کا نام ہونا چاہیے. ایشو یہ نہیں چلے گا, اس کا نام ہمیں چاہیے, اس کا ہمیں بیان چاہیے کہ پوچھیں انہوں نے کیا کیا ہے کیا نہیں کیا. ہمیں گورنمنٹ بتائے وہ 2 لوگ جو یو اے ای میں تھے کون لوگ تھے, یو اے ای کے آفیشلز تھے, پاکستانی آفیشلز ہیں, whoever, ان کی آئیڈینٹی پتہ ہے گورنمنٹ کو. اس کے لیے یو این کا مشن نہیں چاہیے, اس کے اندر ایک سیریس ریزالو چاہیے. میرا خیال ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اسپیسیفکس میں جا کے مطالبے کریں, ورنہ کل ارشد تھا, میں ہو سکتا ہوں, عامر ہو سکتا ہے, اینی بڈی کین بی نیکسٹ. کتنی باری ہم نے پہلے کالے بینڈز لگائے ہیں. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ یار یہ اچھی بات ہے بری بات ہے, لیکن شاید قدرت نے اتنا بڑا نام دیا صحافت کو کہ وہ ریلی کرائے اتنی اسٹرانگ ہے کہ وہ کوئی اور ہوتا تو شاید اتنا بڑا ایشو بنتا نا. سو مے بی دس از ٹائم کہ یہ اس کو ایک ٹرننگ پوائنٹ بنایا جائے اور اس ٹریجڈی میں سے, اس دکھ میں سے ایک پازیٹیو یہ نکالا جائے کہ یہ ایک ڈیسائڈنگ فیکٹر ہو جائے, یہ ایک ریڈ لائن بن جائے جرنلزم کے لوگوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے. سو آئی تھنک وی نیڈ ٹو گیٹ ویری اسپیسیفک ان آور ریزولوشنز آلسو. وی شوڈ نیم اینڈ شیم پیپل, وی شوڈ آسک کوشچنز ویری ڈائریکٹلی, بجائے اس کے کہ ہم دائیں بائیں کریں. بڑا ان نیچرل سا لگتا ہے کہ جب آپ سے کوئی 10 سال چھوٹا ہو اور آپ اس کو یاد کر رہے ہیں. اٹس اگینسٹ دا لا آف نیچر. آئی مین آئی ایم 60, میں اس ایج میں ہوں کہ ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارے ہم اثر میں سے کوئی پاس آن کر گیا ہے, ہمارا کوئی سینئر چلا گیا, لیکن somebody جو آپ کے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہو, اس کے ساتھ یہ ہو اس طرح, ایک تو اس کا جانا بڑا نیچرل اور جو جانے کا طریقہ تو بہت ہی تکلیف ہے. سو اٹس ناٹ اے پلیزنٹ کانورسیشن جس کو آپ کہتے ہیں کہ ہم کریں. عامر بھی بیٹھے ہوئے ہیں, تو عامر کا گھر ہمارا ایک ڈیرا ہوتا تھا, تو بیکاز عامر واز ہیپلی ڈیورسڈ, تو کھلا گھر ہر وقت ہمارے پاس ایکسیس ہوتا تھا. سو تمام شادی شدہ دوست اور تمام قریباً ڈیورس والے دوست یہاں اکٹھے ہو جاتے تھے عامر کے گھر میں. تو ارشد اس معاملے میں سپر اینڈ آؤٹ تھا, تو وہاں پارٹیاں کرنی, مذاق کرنا, اور ہر وقت ایک رونق. ہم تو فرینکلی جب میں سوچتا ہوں تو اس کا ایک اسمائلنگ چہرہ نظر آتا ہے, بڑا شبیلا سا تھا, اور کونے میں بیٹھ کے گپیں مارتا تھا. بلکہ عامر کہتے تھے یار یہ ارشد کو اگر بلوانا نا, اس کے آگے کیمرہ آن کرو پھر بولے گا, ادروائز وہ کم بولتا تھا, اور جب بولتا تھا تو سارے سنتے تھے. آئی تھنک 6 ماہ سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے, اور الٹیمیٹلی ہر چیز بیکمز اے پکچر آن دا وال. ہم لوگ بھی ایک دن پکچر آن دا وال ہو جائیں گے اپنے اپنے گھروں میں. ارشد کا فرق صرف یہ ہے کہ وہ تمام گھروں میں ایک پکچر آن دا وال بن گیا ہے. لیکن اٹس اونلی اے میٹر آف ٹائم کہ ڈسٹ آف ٹائم سیٹل کرنی شروع کر دیتی ہے, جتنا مرضی ہم کریں. سو ہماری ریس اگینسٹ ٹائم ہے. جو بٹ صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم کبھی گیو اپ نہیں کریں گے, بالکل ہم گیو اپ نہیں کریں گے, لیکن ہر گزرتا جو مہینہ ہے یہ ان اے وے وکٹری ہے اس تمام ایشو پہ, اور ہماری شکست ہے. یہ سٹیجز میں آ رہی ہے شکست, ایک دن میں نہیں آتی. بات ہو رہی ہے کہ اگر انٹرنیشنل ہم یو اے کے پاس مجبور کرتے ہیں ایک انکوائری کا ایوری تھنگ, اور ہم دیکھ رہے ہیں سرا کینیا میں یہ کھیل ختم ہوا تھا. بات یہ شروع کا ہوا تھا. کس کے کہنے پہ ارشد کو نکلنا پڑا پاکستان سے, کس نے ہراس کیا, کون سے 2 لوگوں نے آ کے دبئی میں اس سے بات کی, سب کچھ ہے. آئی تھنک ہمارا فوکس کم از کم پاکستان کینٹ سے ہونا چاہیے. اٹس ٹائم وی اسٹارٹ ٹیکنگ نیمز. اور جہاں تک پروسیڈر یہ ہراسمنٹ کا رہا, دیکھیے آئی واز ممبر جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی تھی, جب ہم نیگوشیٹ کر رہے تھے لاسٹ گورنمنٹ کے ساتھ یہ لاس کے اوپر, جب یہ وہ بن رہی تھی آپ کی میڈیا ڈسٹرکشن اتھارٹی بن رہی تھی, تو ایون فیک لا کی کوئی ڈیفینیشن نہیں تھی, اور اس کے اوپر ہم نے ان کو پورا ایک بنا کے دیا ڈفرنٹ دنیا کے لے کے ایگزامپلس. We could not agree with the government کہ فیک لا کی یہ NF403 جس کی گاڑی ہے وہ ذرا ہٹوا دیں, وہ ذرا باہر جا کے وہ بلاک کر رہی ہے کسی کی کار, NF403. باقی چیزیں تو کہ جو ارشد پہ بات ہوئی ہے. اور جہاں تک ڈیجیٹل ہراسمنٹ کا, آئی تھنک ایک تو ہمیں ڈیجیٹل کیپیسٹی بڑھانی ہوگی جرنلسٹوں کی. آرگنائزیشنز تو کچھ نہیں کر رہے, مے بی ہماری جو ٹریڈ باڈیز ہیں PFUJ ہے باقی ہیں, یہی کوئی چیزیں آرگنائز کر دیں, ٹریننگز آرگنائز کر دیں,
ڈیٹا مائننگ. اور میرے پاس کئی بچے آتے ہیں اینڈ دی ینگ رپورٹرز, ان کے پاس فارمل ٹریننگ ڈیٹا مائننگ کی نہیں ہے. سو انلیس یو ڈونٹ نو کہ ڈیٹا مائننگ کیسے کرنی ہے تو آپ ڈیجیٹل ورلڈ کی انفارمیشن کا فائدہ ہی نہیں اٹھا سکتے. اور باقی ہراسمنٹ تو آئی تھنک غریدہ کی بات بالکل ٹھیک تھی کہ اس کو ٹرولنگ کہنا ٹریولائز کرنے والی بات ہے. جیسے وہ سیکشل وائلنس کیسز ہوتے ہیں, ریپ کے کیسز ہوتے ہیں تو اس کو کہہ دیتے ہیں جنسی زیادتی. جنسی زیادتی نہیں ہے, اس کو کہیں زنا ہے, اس کو کہیں زنا بالجبر ہے, وہ جنسی زیادتی کر کے آپ اس کا ڈیلیوٹ کرتے ہیں انفیکٹ. سو آئی تھنک ورڈز آر ویری امپورٹنٹ, اور ہم تو کماتے ہی لفظوں کا کھاتے ہیں یا لکھتے ہیں یا بولتے ہیں. سو آئی تھنک ہمارا تو رسک لگا ہوا ہے لفظ کے ساتھ, تو ہم سے زیادہ حرمت نہ کسی کو پتہ ہے نہ شاید ہونی بھی چاہیے. سو آئی تھنک وی شوڈ, اب جو ہم جتنے ریزولوشنز بنائیں, جتنے ہم اپنے مطالبات کریں, ہمیں تمام چیزوں میں بڑے ڈائریکٹ کرنے چاہیے, نام لے کے کرنے چاہیے اور اسپیسیفک سوال اٹھانے چاہیے. بیکاز جیسے زید صاحب نے بتایا تھا نا, افضل صاحب بھی بٹ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ بڑی ویگ چیزیں ہیں. وہ ویگ چیز میں ہمیشہ فائدہ ریاست کا اور ڈپارٹمنٹس کا ہوتا ہے. وہ ڈیلیبریٹلی ویگ ہے, وہ ویگ بائی چانس نہیں ہے, وہ ویگ بائی ڈیزائن ہے. بیکاز ان کو ویگ رکھا جاتا ہے, نیشنل انٹرسٹ, نیشنل سیکورٹی. اسی طرح یہ جو ہے وائلنس کو ہراسمنٹ کہہ دینا, ٹرولنگ کہہ دینا. سو میں یہیں پر ختم کروں. کیس ہوتا تھا تو بعض اوقات آدمی پاکستان میں فون بند کرتا ہے تو میرا رابطے کا ذریعہ اکثر جویریہ ہی ہوا کرتی تھی. میں جویریہ کو کال کرتا تھا یا یہ مجھے کرتی تھی کہ بھائی ارشد نے بات کرنی ہے تو آپ وہ اس نمبر پہ اویلیبل ہے تو آپ اس سے بات کر لیں. بہرحال جویریہ صحیح بات ہے, شاید ہم اتنے با ہمت نہیں ہیں جتنی ہمت آپ کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے, اور جس طرح آپ اس کیس کو آگے لے کر چل رہی ہو. ہم کل بھی آپ کے ساتھ تھے, آج بھی ساتھ ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ عرش شریف کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے ہم ساتھ ہوں گے. میں درخواست کروں گا نیشنل پریس کلب کے سیکرٹری خلید عائشہ صاحب سے وہ شکریہ ادا کریں, پھر بھائی آپ کا شکر کریں. میڈیا ہے, بول نیوز ہے, اس کے ساتھ میں ایفیلیٹڈ تھا اور مجھے اندازہ ہے, مجھے پتہ ہے اور میں بڑا ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ وہ ان کی بات چیت بول والوں کے ساتھ چل رہی تھی اور شاید کچھ انیشلی کوئی ایگریمنٹ بھی سائن ہوئے, وہ واپس آنا چاہ رہے تھے پاکستان. ظاہر ہے آپ میں سے بہت سے اس میں ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں کیونکہ جو ان کی والدہ کی طرف سے درخواست گئی ظاہر ان میں ان کا بھی نام تھا. لیکن یہ چیز جاننے کی ضرورت ہے کہ جو وہ بات کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ کوئی رابطے میں تھا, ہم تو اس سے رابطے میں تھے, تو وہ واپس آنا چاہ رہا تھا اور گول نیوز جوائن کرنے جا رہے تھے. تو پھر اچانک ایسا کیا معاملہ بنا کہ جو ان کی وہاں پہ اچانک سے اتنی بے دردی سے ہتیا کی گئی. دوسری چیز لاسٹ جو اس میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ٹرانس نیشنل کرائم ہے, یعنی جو ایک بارڈر جس میں